اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام فاطمہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ دادا کا بہت بڑا گھر تھا، سبھی چچا تایا کی فیملی اسی گھر میں رہتی تھی۔ سب کے الگ الگ پورشن تھے۔ دادا تو انتقال کر چکے تھے، لیکن گھر پر بڑے تایا کا حکم چلتا تھا۔ اب بھی ہمارے گھر میں ایک ٹیبل پر ہر خاندان کھانا کھاتا تھا۔ میرے والد 4 بھائی تھے، میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی، سب سے چھوٹا ایک بھائی۔ میرے والد بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ میری سب کزنوں کی شادی ہو چکی تھی اور کافی کزنز کی تو آپس میں ہی شادیاں ہوئی تھی، لیکن میرے جوڑ کا کوئی بھی رشتہ ہمارے خاندان میں نہیں تھا، اس لیے میرا رشتہ آؤٹ آف فیملی میں طے ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آج تک کبھی ہم نے شادی کے لیے ہال بک نہیں کروائے تھے۔ دادا کے گھر کا بہت بڑا صحن تھا، وہاں پر سب کی شادیاں ارینج کی جاتی تھی۔ ابھی بھی اس صحن کو کسی ہال کی طرح بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ عادل ایک خوش شکل نوجوان تھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی، اور پھر شادی کے بعد مجھے بیرون ملک جانا تھا۔ دلہن بنانے کے لیے بھی مجھے ایک بیوٹیشن گھر پر ہی آئی تھی۔ ہمارے تایا ابو کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ گھر کی لڑکیاں پارلر میں جا کر تیار ہوں، اس لیے بیوٹیشن گھر پر ہی آ کر دلہن بنا کر جاتی ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے میں عادل کے ساتھ منسوب تھی، فون پر اس سے باتیں بھی ہوتی تھی، اس لیے دل میں عادل کی جگہ بن جانا فطری سی بات ہے۔ وہ کل ہی مجھے فون پر کہنے لگا، فاطمہ تمہارا عروسی لباس میں نے پسند کیا ہے، تم اس میں بے حد حسین لگو گی۔ اور اس نے سچ ہی کہا تھا۔ دلہن بننے کے بعد جس نے بھی مجھے دیکھا سب نے میری بہت تعریف کی۔ میں دلہن بنی باہر سٹیج پر بیٹھ گئی۔ میرے سب کزنوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ نکاح سے پہلے بیچ میں ایک باریک سا نیٹ کا پردہ کروایا جائے گا اور نکاح کے بعد اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا، اس لیے دونوں جانب سٹیج بنے ہوئے تھے۔ میری ساری کزنیں سہیلیاں مجھے عادل کے نام پر پریشان کر رہی تھی۔ دلہن بنے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تو سب لوگ ہی بارات کی تاخیر سے آنے پر باتیں کرنے لگے تھے، کیونکہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ میرے والد نے میرے سسر کو کئی فون کر ڈالے، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس ابھی نکلنے ہی والے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے ایسے کاموں میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن 11:30 ہونے کے بعد تو میرے والد کو غصہ آنے لگا۔ کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں وقت کی پابندی لازمی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بات میرے ہونے والے سسر نے بتائی اس نے تو جیسے مجھ پر قیامت ہی برپا کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خود بہت پریشان ہیں، نہ جانے عادل کہاں چلا گیا ہے، ہمیں کب سے اسی کا انتظار ہے۔ ہم تو 10 بجے بارات لے کر نکل جاتے، لیکن عادل کچھ دیر کا کہہ کر گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا، اس کا فون بھی بند ہے۔ جیسے ہی وہ آتا ہے ہم بارات لے کر پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ دیر تو طویل ہونے لگی، رات کا 1 بج گیا۔ لوگوں میں اب باتیں ہونے لگی کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میرا دل یوں تھا کہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا ہو۔ سب میرے والد سے کہنے لگے کہ یہ لوگ بہانے بنا رہے ہیں، لڑکے کی یہاں شادی کی مرضی نہیں ہوگی، والدین زبردستی شادی کروانا چاہتے ہوں گے، تبھی تو گھر سے بھاگ گیا۔ اب آپ کی بیٹی پر تو داغ لگ گیا، جس لڑکی کی بارات ہی نہ آئے اس سے بھلا کون شادی کرتا ہے؟ اب آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ ایسی لڑکیوں کے گھر کی دہلیز پر کون انہیں اپنانے آئے گا؟ جن کی بارات واپس لوٹ جائے یا پھر آئے ہی نہ، انہیں تو ہمارے معاشرے میں منحوس کہا جاتا ہے۔ میرے والد حالانکہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن اس وقت ان کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی، اپنی عمر سے کافی بڑے لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہاں موجود مہمان بھی اب واپسی کے لیے اجازت لے رہے تھے، جبکہ میرے تایا ابا نے ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہماری عزت کے ساتھ کھیل کر گیا ہے، اس نے کیا سمجھا کہ یہ ہماری بچی کا تماشا بنائے گا، ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟ فاطمہ کی شادی آج ہی ہوگی، آج ہی اس کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر ہم سبھی حیران ہوئے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے ہوئی، کیونکہ میرے تایا کے تو سارے بچے شادی شدہ تھے۔ تایا ابا کہنے لگے، فاطمہ کا نکاح قاسم سے کیا جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جتنی میں حیران تھی اتنا ہی قاسم بھی تھا۔ وہ میرے والد سے بڑے بھائی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، مجھ سے 6 سال چھوٹا تھا، مجھے بہن کی طرح سمجھتا تھا، مجھے آپی آپی کہتا تھا۔
ابھی محض 16 سال کا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو سب کے سامنے کہنے لگا، تایا ابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فاطمہ آپ بھی مجھ سے 6 سال بڑی ہیں، میں انہیں اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا، نہ ہی میری نکاح کی کوئی عمر ہے۔ اس کی بات 100% ٹھیک تھی، لیکن جب سے دادا کا انتقال ہوا تھا ہمارے گھر میں سب فیصلے تایا ابا ہی کرتے تھے۔ انہوں نے بری طرح سے قاسم کو ڈانٹ دیا، کہنے لگے خبردار، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھو اور نکاح کرو۔ لیکن قاسم نے صاف انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی، میرا اس کا کوئی جوڑ ہی نہ تھا۔ قاسم کا انکار کرنا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے بڑے چچا نے قاسم کے منہ پر مارا، جو قاسم کے والد تھے۔ کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے بڑے ابو نے کیا کہا ہے، ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ تمام خواتین سہمی کھڑی تھی، مردوں کے فیصلے کے آگے کسی عورت کو بولنے کا اختیار نہ تھا۔ مگر تھپڑ کھانے کے بعد بھی اس نے یہی کہا کہ مجھے یہ زور زبردستی کا رشتہ منظور ہی نہیں ہے۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ یہ نکاح نہ ہو، لیکن میرا تو تماشا بن چکا تھا۔ عادل نے تو مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا، فون پر تو مجھ سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا یا زبردستی اس پر تھوپا گیا ہے، جو بالکل ٹائم پر وہ بھاگ گیا۔ میرے چچا نے قاسم کو بہت مارا، یہاں تک کہ اس کے ناک سے اس کے ہونٹ کے قریب سے خون بہنے لگا، اس کے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، لیکن میں زبان سے انکار کا حق نہیں رکھتی تھی کہ خود سے انکار کر سکتی۔ روتے ہوئے اس نے نکاح کیا تھا، میں بالکل بے جان بت کی طرح تھی۔ وہ تو شاید اختلاف کا حق بھی رکھتا تھا، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو تو بولنے کی اجازت تک نہ تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہا جو کہ میرے اور میرے خاندان کی عزت کو سب کے سامنے تماشا بنا دیتا۔ میں نے سوچا کہ قاسم سے بعد میں کہہ دوں گی کہ میرے حصے کی بدقسمتی پر اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے، میرا کیا ہے، اب بنا شادی کے ہی مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھنا تھا۔ اب قاسم کی بیوی بن کر ایک نام نہاد رشتہ لے کر اس کے گھر پر بیٹھ جاؤں گی۔ نکاح کے وقت مولانا صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا تو مان ہی نہیں رہا، یہ زبردستی کی شادی ہے، تو میرے چچا کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو کیا پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، ویسے بھی یہ ابھی 18 سال کا نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کا ولی ہونے کے ناطے میں اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرا نکاح قاسم سے ہو چکا تھا، روتے دھوتے میری رخصتی بھی ہوئی، بدنامی تو ہو چکی تھی، بس ایک عزت کی چادر سے ڈھانپ کر مجھے میری ماں نے قاسم کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ جیسے ہی میں قاسم کے کمرے میں جا کر بیٹھی، بڑی چچی کہنے لگی کہ بڑے بھائی صاحب بھی بڑے ہی جذباتی ہیں، ہمیں بھی تمہاری بارات کے نہ آنے کا بے حد دکھ اور افسوس ہے، لیکن تم خود سوچو، میرے بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ابھی 11ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے، اور بھائی صاحب نے کس طرح سے اس کے ساتھ زبردستی کر کے نکاح کروایا، سارا چہرہ میرے بچے کا زخمی کر کے رکھ دیا۔ چچی کے شکوے جاری تھے، میں کیا کہہ سکتی تھی، یہ شادی کون سا میری پسند سے ہوئی تھی، ایک زبردستی کا بندھن باندھا تھا۔ اس کے بعد جو بات چچی نے مجھ سے کہی، میری تو آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ اس بات کو سن کر میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کسے کہتے ہیں، شاید اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کہنے لگی میرا بیٹا ہر بات سے انجان ہے، مجھے تو لگتا ہے ابھی تک وہ ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوا ہے، تمہیں شاید چند سال انتظار کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بس یہ سننا رہ گیا تھا میرے نصیب میں۔ کچھ ہی دیر بعد قاسم بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، پورے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، کیونکہ بڑے چچا نے اسے بہت مارا تھا۔ چند دن پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا، آپی آپ بتائیں آپ کے نکاح پر کون سا جوڑا پہنوں، اس نے میری شادی پر ڈھیر سارے کپڑے سلوائے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن صحت قابل رشک تھی، قد میں قدرے اونچا تھا۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو قاسم، چھوڑو میرا ہاتھ، پتہ ہے نا میں مایوں بیٹھی ہوں، اگر امی اور چچی کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر خفا ہو جائیں گی، کہتے ہیں مایوں والی لڑکی کو کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور تم ہو کہ کہنے لگا سب لوگ شاپنگ پر گئے ہیں، آؤ نا آپ ہی بتاؤ مجھے تم کس فنکشن پر کیا کیا پہنو گی، تمہیں تو پتہ ہے نا تم جو بتاتی ہو میں وہی پہنتا ہوں۔ قاسم کی میرے چھوٹے بھائی مزمل سے بہت دوستی تھی، دونوں ہی ہم عمر تھے، اس لیے جب بھی میں مزمل کی شاپنگ کے لیے جاتی قاسم بھی میرے ساتھ ہی جاتا تھا۔ اسے میرے پسند کیے ہوئے کپڑے بے حد اچھے لگتے تھے،
हमेशा कहीं भी जाना होता तो मुझसे ही पूछता था, और अभी भी वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया। अपनी अलमारी खोलकर सारे हैंगर किए हुए कपड़े उसने बेड पर फैला दिए। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना आपी, तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? ऑफ वाइट कलर का 3 पीस सेट अच्छा लगेगा या फिर ये ब्लैक कलर का पहन लूं? मैंने कहा, दुल्हन के भाई होते हुए तुम्हें ऑफ वाइट पहनना चाहिए, फिर मुजम्मिल भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, ठीक